गुड इवनिंग व्यूअर्स। आपका हुंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो रूटीन में हम रूटीन की तरह आज भी हम दो खबरों पर बात करेंगे। तो आज की एक तो खबर के बजाय आपने अखबारों में देखा होगा, एक हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मोदी साहब की फ़ोटोग्राफ लगा के बहुत बड़ा फुल पेज एडवर्टीज़मेंट छपवाई गई है, जिसमें ये दावा किया गया है जुबलिएंट जम्मू कश्मीर रेडी टू होस्ट थर्ड G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग एट श्रीनगर। फिर इसके साथ साथ ये दावा किया गया है स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी। फिर इसी के साथ कुछ फीचर्स दिखाए गए हैं कि पंचायतों में क्या हमने इनकलाब लाया है, उसका गुणगान किया गया है। इसी तरह आज की एक दूसरी हेडलाइन लगाई गई है। ये मिस्टर देवेंद्र राणा हैं, जो पहले NC में थे, आजकल भाजपा में शिफ्ट हो गए हैं। तो उनका कहना है कि G20 इवेंट इज़ गेम चेंजर फॉर J&K। अब हम बात करें अगर पहली तो एडवर्टीज़मेंट वाली, तो एडवर्टीज़मेंट में एज़ यूजुअल हमारे LG साहब और मोदी साहब के नाम ऐड करके अक्सर भाजपाई बड़े बड़े दावे ठोकने में माहिर हैं। आए दिन उनका यही काम है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये दावों में किसी हद तक सच्चाई भी होती है। तो जब हम इसकी सच्चाई के साथ जोड़ के बात करेंगे तो उसमें जो जुबलिएंट जम्मू कश्मीर का दावा कर रहे हैं एडवर्टीज़मेंट में, उसमें हमारा ये सवाल है कि उस जुबलिएंट जम्मू कश्मीर में जो 2.5-3 साल से हरासमेंट हमारे यूथ को हो रही है, अनएम्प्लॉयड यूथ को, वो उसका हक किसने दिया भाजपा को, उसको हक किसने दिया LG रजीम को। ये इतनी निकम्मी रजीम साबित हो रही है हमारी LG रजीम कि पिछले 2.5 साल में 2 एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर्स के और अकाउंट्स असिस्टेंट के JKSSB के द्वारा जो एग्ज़ाम हुए, उसमें बाद में एक्सपोज हुई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की बात आई। फिर मसले कोर्ट में गए। अब एक डिवीज़न बेंच ने दोबारा सिंगल बेंच को कहा रिव्यू करने के लिए। वहाँ सरकार उन नौजवानों के मसले को सॉल्व कराने के बजाय आज तमाशबीन बन के तमाशा देख रही है कि अब कोर्ट में मसला गया है, जाओ कोर्ट से करवा के लाओ। अब बदनसीबी है, हमारी जुडिशरी भी ओवरलोडेड है। जुडिशरी में भी कुछ चीज़ों का हालात का तकाजा शायद उतनी ग्रेविटी से नहीं लिया जा रहा जितना ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में जल्दी फैसले आने चाहिए। तो आज 2.5 साल से वो जो एस्पेरेंट्स यूथ है वो बुरी तरह से परेशान है, आज लाचारी का शिकार है, ओवरेज हो रहा है। तो उसमें भाजपाई कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी बात को, अपने रोल को, ये उनको बताना होगा। इसी तरह अब एक नई मुसीबत और खड़ी करी गई है। जब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो जम्मू के स्टूडेंट्स का, लोकल स्टूडेंट्स का सेंटर पंजाब में होगा। पंजाब में जाके वो एंट्रेंस के टेस्ट पंजाब में जाके देंगे। ये तोहफ़ा है भाजपाइयों का जम्मू कश्मीर को, जिसको ये जुबलिएंट जम्मू कश्मीर करने का दावा कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है, इस बात पे भी इनको जवाब देना होगा भाजपाइयों को और LG साहब को। जहाँ तक हमारी वुमेन सेक्शन के वेलफेयर की बात है, वुमेन सेक्शन की वेलफेयर के ऊपर भाजपाई बात करने के काबिल नहीं है आज की डेट में।
جو وتیرہ، جو سلوک انہوں نے، ان کے نیتاؤں نے، ان کے گندے نیتاؤں نے ہمارے ریسلر، جو فیمیل ریسلرز ہیں، ان کی ذاتیوں کی وجہ سے آج 2-2.5 مہینے سے جنتر منتر پہ ایک ایجیٹیشن کر رہے ہیں. وہ مانگ کے کر رہے ہیں کہ اس کی انکوائری کرا کے جو کلپریٹ ہیں ان کو سزا دی جائے. بڑی مشکل سے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر FIR رجسٹر ہوئی. اس کے بعد بھی وہ جو کلپریٹ MP ہے بھاجپا کا، اس پر ہاتھ ڈالنے سے واجپئی بچ رہے ہیں. تو ہمارے وومن سیکشن جو ہے اس کا بھروسہ واجپائیوں کے اوپر بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے. اسی طرح اگر ہم جولینٹ جموں کشمیر کی بات کریں تو یہاں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، اسٹوڈنٹس سیکشن جو ہے، جن کا جو کل کا فیوچر ہیں، ان کی سائنٹیفک ٹیکنیکل سپورٹ میں کوئی چیز بنانے کا کام واجپائیوں کو دور دور تک پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے. اب اسی طرح ہیلتھ کیئر پرابلم، اس وقت بیماری کا پرکوپ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. گھر گھر میں پریشانیاں ہیں اور کئی قسم کی پریشانی. ہیلتھ کیئر سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹائملی ان کو ان کی مدد کر سکے. تو ایسے میں ہمارے پبلک پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں کوئی کونسلنگ سیل ہونے چاہیے، کوئی کونسلر ہونے چاہیے جو عام آدمی کو کم از کم پراپر گائیڈ کرنے کی پوزیشن میں آئیں. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آج دوائیوں کے نام پر کیا ٹھگی چل رہی ہے، علاج کے نام پر کیا بنگلنگ چل رہی ہے، ان چیزوں سے بھی لوگوں کو بچانے کے لیے اگر اچھی کونسلنگ کا بندوبست ہو جاتا تو بہت اچھا ہو سکتا تھا، لوگوں کے لیے مدد ہو سکتی تھی. لیکن ہمیں لگتا ہے واجپئی بغیر کچھ کام کیے وہ جولینٹ جموں کشمیر بنانا چاہتے ہیں. تو اسی طرح اب پنچایتوں کی ویلفیئر کی بات کری گئی ہے. ہم نے اتنی پنچایتیں بنا دیے، اتنے پنچایت گھر بنا دیے، اتنے ایوارڈ دے دیے، ٹھیک ہے. اب اس کی چرچا جو ہے، پنچایت گھر بنانا الٹیمیٹ کوئی مشن گول اچیو کرنے والی بات نہیں ہو سکتی. سب سٹینڈرڈ ٹھیکیداروں سے سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن کروا کے پنچایت گھروں کی اکثر حالت عام لوگوں نے دیکھی ہے، اور وہاں کا نہ ہائیجینیکلی نہ وہ ٹیکنیکلی وہ کوئی اس لیول کی چیزیں نہیں بنائی گئی ہیں جس لیول کی ہونی چاہیے. تو اچھا ہوتا کہ یہ مودی سرکار، یہ LG سرکار، یہ جیسے ہسٹوریکل فرینچ ریولوشن میں جو لیڈیز نے کلب بنا کے، کلب کلچر ڈیولپ کر کے وہاں اپنی بیٹھنے کا، مل بیٹھنے کا، پلان کرنے کا، کوئی بڑے آئیڈیاز کو اچیو کرنے کے لیے اکٹھے ہونے کا ایک کلچر ڈیولپ کیا تھا، اگر واجپائیوں کو سمجھ ہوتی، واجپائیوں کا کوئی ویژن ہوتا، تو یہ لوگ آج پنچایت گھروں کو وہ اس فرینچ ریولوشن والے کلب کلچر کی طرح ڈیولپ کر کے ایک بڑی ٹرانسفارمیشن سینٹر، ایک ایکٹیویٹی سینٹر ہر پنچایت گھر کو بنایا جا سکتا ہے، جس جگہ سے کوئی میننگ فل ٹرانسفارمیشن پاسبل کی جا سکتی ہے. لیکن ایک دفعہ پھر کہنا پڑے گا، یہ ساری ویژن کی باتیں ہیں جو ویژن واجپائیوں کے پاس نہیں ہے. واجپئی کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ جانتے ہیں صرف ڈیموکریٹک رائٹس کو کرب کیسے کرنا ہے. وہ کام ان کو اپنی میجارٹی پارلیمنٹ میں میجارٹی کے بل بوتے وہ کرنے سے، یہ جموں کشمیر میں بھی انہوں نے یہی کام کیا. ابھی 4 دن پہلے سپریم کورٹ نے دلی سرکار کو رائٹس دیے، دلی کے LG سے اس کے خلاف ایک ڈائریکشن دی گئی کہ جتنے 2-3 ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے باقی سارے کے سارے رائٹس جو ہیں دلی کی الیکٹڈ سرکار کو ہوں گے. تو یہ مودی سرکار سے یہ برداشت نہیں ہوا، تو 2 دن کے بعد ایک آرڈیننس لا کے اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفیٹ کرنے کا کام پھر ایک طرح سے ایک بدی کوشش کری گئی. یہ اس طرح کا ڈیموکریٹک رائٹس کو کرو کرنے والا کام، غلط طریقے سے کام کرنا، اس کام میں یہ لوگ ماہر ہیں. جو بھارت میں جو اصلی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، ایک عام آدمی کا سطر کیسے اٹھانا ہے،
وہ ایک سوچ سمجھ اتنی یہ لوگ آج بھی بری طرح سے لیک کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ دوسری جو نیوز ہے G20 ایونٹ از گیم چینجر فار J&K، مسٹر دیویندر رانا کا کہنا ہے۔ تو اس میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ دیویندر رانا کی جیسے جو واجپئی ہیں وہ اکثر مصروف دکھیں گے آپ کو، یہ جو بھاجپا کا پولیٹیکل ایجنڈا اس کو ریپ کرنے کا کام کرتے ہیں، پولیٹیکل ایجنڈا کو ریپ کر کے، اور یہ جو G20 میٹنگ سری نگر میں ہو رہی ہے اس کے نام پر اس کو گیم چینجر کا نام دے کے ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ بھاجپائی صرف گیم چینجر نہیں ہیں، بھاجپائی تو گراؤنڈ چینجر ثابت کیا ہے اپنے آپ کو۔ انہوں نے بھاجپائیوں نے ہمارا جموں کشمیر میں جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ چھین لیا، ہمارے جموں کشمیر کا جو تھا اسٹیٹ ہوڈ چھین لیا، اسمبلی ڈیموکریٹک رائٹس چھین لیے۔ یہ سارا کچھ سنیچ کرنے کے بعد یہ گیم چینجر کی بات کر رہے ہیں، تو ہم سیدھا کہیں گے یہ گیم چینجر نہیں ہے، یہ گراؤنڈ چینجر ہیں۔ وہ گراؤنڈ چینجر کیسے ہیں میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ جو اپنی فیلئر ایکسرسائز کو ریپ کرنے کے لیے اس کی آڑ میں G20 کی آڑ میں اس کی آڑ میں اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے نیشن کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ اس سے باز نہیں آ رہے۔ تو جہاں تک فارنرز کا تعلق ہے، ان کے پاس سفیشینٹ چینل ہیں، سفیشینٹ نالج ہے، وہ جانتے ہیں، ہر کنٹری کے بارے میں جانتے ہیں، ہر کنٹری کی سچویشن کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، سب چیزیں جانتے ہیں۔ جہاں تک ٹورزم کی بات کو جوڑا گیا ہے G20 کے ساتھ، پچھلے 4 سال کے گورنر رجیم میں ویلی کا ایک ایریا چھوڑ کے ٹورزم کتنا ڈیولپ ہوا یہ کسی سے چھپا نہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک 4 سال میں ایک اچھا کریڈیبل ریکروٹمنٹ سسٹم ایون دینے میں بری طرح سے فلاپ ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب میں ہمارا نوجوان پریشان ہوگا، ہمارا ایک میجارٹی ایریا ایگریوڈ ہوگا، ہماری چیزیں ڈس آرڈر میں رہیں گی، اور ہم صرف انٹرنیشنل فورمز کو ان کا نام ہائی لائٹ کر کے اس آڑ میں اپنی غلطیاں چھپانے کا کام کس حد تک کریں گے، یہ بھاجپائیوں کو یہ جواب دینا ہوگا، اور لوگوں کو پوچھنا چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔